السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے جو کچھ مقرر کر کے رکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، نہ ہم اسے ٹال سکتے ہیں نہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، بندوں پر کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی مگر وہی مصیبت پہنچے گی جو ہم نے ان کے لیے لکھ رکھا ہے۔ ہوا مولانا، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو کچھ ہمارے اوپر مصیبتیں، وبائیں، تکلیفیں آنی ہے وہ آ کر رہیں گی، نہ ہم اس سے بچ پائیں گے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ نے چاہا دنیا کی کوئی چیز ہم کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ ہاں، بخار آئی تو ٹیبلٹ لے کر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی تعلیمات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی ہیں۔ بارش آئی تو بھیگنے کے لیے نہیں، چھت کے نیچے رہ کر بارش سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایسے ہی دوسری ہوائیں ہیں، بارہ ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کسی آسرے میں جانے کی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اگر ہم جیسے بارش کے وقت میں کسی سہارے کے نیچے پہنچ کر اپنے آپ کو بارش سے بچاتے ہیں، اسی طرح ان وباؤں سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر ہم اپناتے ہیں۔ یہ توکل کے منافی نہیں، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اگر ہم ان چیزوں پہ ذرا کیا اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ سے بھروسہ اٹھ جائے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی ذات پہ بھی پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہماری حفاظت کرنے والی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمارے لیے وقت جو مقرر کر کے رکھا ہے وہ وقت آنا ہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ جب وقت آ جائے گا نہ ایک ساعت آگے جا سکتا ہے نہ ایک ساعت پیچھے آ سکتا ہے۔ جو ساعت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے اس میں وہ چیز ہونی ہی ہے۔ اللہ سب پہ قادر ہیں، سب پہ پاورفل اللہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ سب کے سب بیکار ہیں۔ جی ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت نے خواب دیکھا تھا۔ وقال الملك انی ارا سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اس وقت کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی اچھی فروا گائیں اور 7 دبلی پتلی گائیں اور ایسے ہی ہرے بھرے بالیاں اور 7 یعنی سوکھی بالیاں، یہ سارے خواب کو بادشاہ نے دیکھا تھا اور اس وقت کے بڑے بڑے نجومیوں کے سامنے رکھا، یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر میری خواب کی تعبیر تم بیان کر سکتے ہو تو ذرا خواب کی تعبیر بیان کرو۔ سب نے کہا
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین. یہ شیطان کی طرف سے کیا جانے والا وسوسہ ہے. جو وسوسے ہوتے ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. اس وقت وہ شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا، اس نے کہا نہیں مجھے بھیجو، میں ایک آدمی کے پاس جاؤں گا، میں وہاں سے خواب کی تعبیر تمہارے پاس لا کے پہنچاؤں گا. وہ گیا اور یہ سارا واقعہ ذکر کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی کہ 7 سال سرسبز و شاداب آئیں گے، خوب ہریالی ہوگی، خوب بارش برسے گی، غلہ زمین سے اگلے گا. ہاں یہ ساری باتیں ہوں گی. اس کے بعد 7 سال آئیں گے، سب کا سب سوکھا پڑ جائے گا، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہوں گے، پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہوں گے. اس وقت کے نجومیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کی تعبیر کو ٹھکرا دیا. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر کبھی اچھے حالات آ سکتے ہیں، اچھی زندگی تمہارے لیے اللہ میسر عطا کر سکتے ہیں. کبھی ایسی زندگی آئے گی کہ تم ڈر رہے ہوگے، پریشان سے ہوگے، خوف میں ہوگے. اللہ رب ذوالجلال اس حالت میں بھی تم کو آزماتے ہیں جب تمہارے لیے خوشیاں عطا فرمایا تھا، اور اس حالت میں بھی آزماتے ہیں جب تمہارے پاس سے ان ساری چیزوں کو ہم نے چھین لیا اور تم خوف میں جی رہے ہو. تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن اس کے ذریعے سے تم صحت نہیں خرید سکتے، اس کے ذریعے سے تم تندرستی کو خرید نہیں سکتے. اللہ رب ذوالجلال صحت کا دینے والا ہے، اللہ رب ذوالجلال زندگی کا بخشنے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں، ارے ایمان والو میری ذات کو پہچانو اور میری قوت کو پہچانو، میری طاقت کو پہچانو. مجھ سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. اگر تمہارے دل و دماغ میں یہ ساری چیزیں بیٹھ گئی ہیں، مجھ سے مانگو، میں تمہاری فریاد کو سننے والا ہوں. مجھ سے مانگو، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہوں. مجھ سے مانگو، میں تمہاری بیماریوں کو دور کرنے والا ہوں. مجھ سے مانگو، میں تمہارے دل میں سکون و اطمینان عطا کرنے والا ہوں. میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. میں ہی ہوں ساری قوتوں کا مالک، میں ہی ہوں ساری طاقتوں کا مالک. اللہ رب ذوالجلال قرآن کے ذریعے پیغام، اپنے نبی کے ذریعے پیغام امت تک پہنچا دیا. اگر اب بھی ہم اپنے دلوں میں ڈر رکھتے ہیں، ابھی ہمارے اوپر خوف کو ہم نے طاری کر لیا، نہیں یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. ہم پورے اطمینان کے ساتھ رہیں. جو وقت اللہ نے مقرر کر کے رکھا ہے وہ آ کر ہی رہے گا. نہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں، نہ کوئی اور اس سے بھاگ سکتا ہے. کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا. اگر اللہ بچانا چاہتے ہیں تو ہم بچ سکیں گے، اگر اللہ مارنا چاہے تو کوئی ہم کو بچا نہیں پائے گا. ہاں جہاں یہ ہمارا ایمان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کو بھی سکھایا کہ ان دعاؤں کو تم بھی پڑھو، تمہاری اولاد کو بھی پڑھاؤ، تمہاری گھر والیوں کو بھی پڑھاؤ. حدیث کی مختلف کتابوں میں ہمارے لیے دعائیں ملتی ہیں. اگر ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ہم ان ساری مصیبتوں سے ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے. آپ بھی اسے یاد کر کے جائیں، اپنے گھروں میں پابندی کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کریں. صبح میں 3 مرتبہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اور ایسے ہی مغرب کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ 2 دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا 3 مرتبہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد. جیسے شوگر ہو تو ٹیبلٹ لینا ضروری ہے یا انجیکشن لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے ہی ان مصیبتوں سے، وباؤں سے بچنے کے لیے یہ دعا کا پڑھنا ضروری ہے. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی یاد دلائیں، ان سے پڑھوائیں، اور ایسے ہی گھروں کی عورتوں سے کہیں کہ فجر کی نماز گھروں میں پڑھیں، اہتمام کریں. ارے ابھی ہم اٹھتے نہیں، دیر تک سوتے رہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں. اب بھی کب وقت آئے گا ہمارے لیے؟ اب تو وقت آ گیا ہے یار، ذرا اٹھو، نماز کا اہتمام کرو. اگر اب بھی ہم سوتے رہیں،
اور اب بھی ہم غافل رہیں، اللہ رب ذوالجلال کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے بدلے میں کسی اور قوم کو لائیں گے، ان کے ذریعے سے اپنی عبادت کروا لیں گے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہماری ضرورت ہے ہم اٹھیں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں، پوری نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو مسجدیں کھل گئی ہیں، احباب جو جوان ہیں وہ مسجدوں میں پہنچے، نماز کا اہتمام کریں، جو عمر رسیدہ ہیں یا کچھ بیمار سے ہیں گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، نہ گھر کے بچے، نہ گھر کی عورتیں، نہ گھر کی بوڑھی عورتیں، نہ گھر کے بڑے، کوئی شخص فجر کی نماز یا 5 وقت کی نمازیں ان کی فوت ہونے نہ پائیں۔ فجر میں یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیں اور اپنے پورے بدن پہ اس طرح ہاتھوں کو پھیر لیں، پھیرنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ ایک اور 2 دعائیں ہیں اس وقت ان حالات میں پڑھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، نعم المولا، وہی مولا ہے، وکیل وہی ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا محافظ بن جائے، اللہ ہمارا وکیل بن جائے، اللہ ہمارا کفیل بن جائے، کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتے رہیں۔ ایک اور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مغرب کے بعد پہلے 1 مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو پڑھ لینے کے بعد آپ 40 مرتبہ دعائے یونس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اخیر میں ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھ کے ذرا اللہ کی بارگاہ میں مغرب کے بعد اپنے لیے بھی دعا کریں کہ آپ بھی صحت سے رہیں، تندرستی سے رہیں، آپ کی اولاد کے لیے بھی دعا کریں کہ آپ کی اولاد بھی صحت کے ساتھ رہے، تندرستی کے ساتھ رہے، ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، وہیں امت کے افراد کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دعا کریں۔ یہ جو عالم پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، یہ وبا چھائی ہوئی ہے، یہی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی وجہ سے یہ وبائیں دور ہو سکتی ہیں۔ میں ہر مسلمان میرے بھائی سے بڑی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، جب تک یہ وبا دور نہ ہو جائے آپ اپنا معمول بنا لیں، مغرب کے بعد 40 مرتبہ آپ اس دعائے یونس کا اہتمام کر لیں۔ ہاں، ہمارا رب ہی ہے جو ہماری ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، ہمارا پروردگار ہی ہے جو ہماری ان وباؤں سے ہم کو حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہر ایک شخص کی حفاظت فرمائے۔ ہاں، کب کس کے لیے اللہ کا بلاوا آ جائے اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہم ایمان کے ساتھ رہیں، سچائی کے ساتھ رہیں، ہدایت کے ساتھ رہیں، غلط راستے پہ ہم نہ جائیں، جھوٹ پر نہ چلیں، دھوکہ دہی میں نہ جائیں اور لوگوں کو پریشان کرنے میں اپنا وقت نہ گزاریں۔ اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، پروردگار کو منا لیں، اسے راضی کر لیں۔ اگر وہ راضی ہو جائے ہم کتنی بھی زندگی گزار لیں، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ لیکن اگر اللہ راضی نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے،
اب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ ہم نے ایسا عمل کیا کہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس کسی نے بھی جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا اور جنت میں داخلہ لے لیا، کامیاب انسان کہلائے گا، فقد فاز۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں اللہ رب ذوالجلال اس مختصر سے وقت میں ہماری حفاظت بھی فرمائے، ہم دین پر ثابت قدم رہیں، دین پر جمے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی آزمائش میں ہم کو متزلزل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے پیر کے ڈگمگانے سے اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، اس وقت پوری انسانیت پہ ایک بڑا مشکل وقت آیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ کچھ دنوں کے لیے دارالقرآن کی عمارت کا تعمیری کام موقوف کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھائیں، چونکہ اس وقت مسجد کی ضرورتیں ہی بہت زیادہ ہیں، نہ چندہ آ رہا ہے، نہ بھی دکانیں نہ چلنے کی وجہ سے کرایہ بھی نہیں آ رہا ہے، بہت رینگتا ہوا کرایہ آ رہا ہے۔ ایسے میں مسجد کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں اور یہاں کے سارے چیزوں کو سنبھالنا کرنا اور پورے عملے کی تنخواہ اور یہ سارے کام، یہ بڑا مشکل وقت مسجد پہ بھی آیا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ہے، ہم سے جو کچھ بند پڑتا ہے بند مٹھیاں ہم ڈال کے جائیں گے، ہمارا رب انشاءاللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، ہم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے وہاں ذخیرہ بنا کے رکھیں گے۔ وہ بینک بیلنس کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا، وہ اگر بینک کرپٹ ہو جائے، بینک ختم ہو سکتی ہے دنیا کی، لیکن اللہ کا اکاؤنٹ کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا، وہاں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ہم جو کچھ اللہ کے راستے میں یہاں خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ضرور اسے پائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کے دینے کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اللہ اسے قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اس وقت مختلف گھروں میں مختلف پریشانیاں ہیں، اللہ رب ذوالجلال تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور یہ جو خوف ستاری ہوا ہے، ایک ڈر ستاری ہوا ہے، ہلکی سی بخار آئی، ہلکی سی کھانسی ہوئی، انسان ڈرنے لگا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں۔ ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں علاج کرائیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اللہ رب ذوالجلال ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے بھائی تجارت کر رہے ہیں اس لیے کہ تجارت تو ٹھپ پڑی ہوئی ہے، اللہ رب ذوالجلال ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا بھی مال مل جائے لیکن اگر اس میں برکت نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، دودھ کا ایک پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ یہ سب میں تقسیم کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بہت دنوں سے بھوکے تھے، پیاسے تھے، خود ان کی بھوک پریشان کر رہی تھی، سوچنے لگے کہ میرے ہاتھ میں تھما دیا لیکن نبی کا حکم ہے برکت آ جائے گی، اس یقین کے ساتھ سب کو پلاتے رہے، سب کو سیراب کرتے رہے، سب نے خوب سیراب ہو کے پیا۔ پھر آ کے اس پیالے کو دیکھتے ہی دودھ پورا ویسے کی ویسا ہی باقی رکھا ہے رب ذوالجلال نبی کی برکت سے۔ اگر تھوڑی کمائی بھی ہو اس میں برکت ہو جائے اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایسی دعا کریں اے میرے رب ایسی حلال کمائی عطا فرما، تھوڑی ہو لیکن برکت ہو جائے، بڑا ہو سارا مال ختم ہو جائے اس کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا مال ہو سکون مل جائے اور اس میں برکت مل جائے، ایسے مال کو نصیب فرما۔ اور کوشش کریں کہ آپ کی کوئی نماز ترک ہونے نہ پائے، اور اپنے لیے بھی اور جتنے بھی اس وقت مرحومین دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان تمام مرحومین کے لیے آپ دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں۔ اللہ رب ذوالجلال تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔
اور ہمارے اس ادارے کو بھی سرسب و شاداب رکھے تا خام قیامت یہ ادارہ یوں ہی ترقی کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.